حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، مشرک۔ کیا تھا؟ ظالم بادشاہ مشرک تھا۔ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہوتا کہ میں کیا ہوں؟ رب ہوں، تمہارا کیا ہوں؟ اللہ ہوں اور خدا ہوں۔ تو اس نے نا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا جو جادو والا کام کرتا تھا اور لوگوں کو بھی سکھاتا تھا۔ جس وقت وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا نا، تو اس وقت اس جادوگر نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری موت کا وقت کیا ہے؟ قریب ہے۔ آپ ایسا کریں کہ نوجوان لڑکا مجھے دیں، نونہار اور نوجوان لڑکا دیں، میں اس کو کیا سکھاؤں گا؟ جادو سکھاؤں گا، میں چلا جاؤں گا، پیچھے آپ کا کام چلتا رہے گا۔ کیا چلتا رہے گا؟ اس نے ایک نوجوان لڑکا تلاش کیا، بڑا ذہین لڑکا۔ وہ جاتا ہے جادوگر کے پاس، جادو سیکھتا ہے۔ راستے میں نا ایک اللہ والا بھی بیٹھتا ہے، راہب، جس کو راہب کہتے ہیں، اللہ والا۔ وہ توحید کا لوگوں کو کیا دیتا ہے؟ درس دیتا ہے، اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول کے اوپر کیا لاؤ؟ ایمان لے آؤ۔ یہ پہلے زمانے کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ وہ راہب ہے، وہ لڑکا جو ہے نا، جادوگر کے پاس جاتا ہے، اس سے سیکھتا ہے، تھوڑا سا وقت راہب کے پاس بھی دیتا ہے۔ یہ اللہ کی توحید سیکھتا ہے، آیات سیکھتا ہے، جو اس وقت کے شریعت تھی وہ کیا کرتا ہے؟ سیکھتا ہے اس سے۔ جادوگر کے پاس جائے تو لیٹ ہو جائے، دیر سے ہو جائے تو جادوگر مارے، جب گھر میں آئے تو گھر والے ماریں کہ آپ نے دیر کیوں کر دی ہے۔ ایک دن اس نے نا راہب کو کہا کہ مجھے جادوگر سے بھی سزا ملتی ہے، وہ بھی مارتا ہے، گھر میں جاتا ہوں گھر والے بھی مارتے ہیں، دیر سے کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا آپ نے ایسا کرنا ہے، میرا نام بیچ میں کسی کو نہیں بتانا کہ میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں کہ نہیں بیٹھتا۔ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جب جادوگر آپ کو مارے تو آپ نے کہنا ہے مجھے گھر سے دیر ہو گئی ہے، جب گھر والے ماریں تو آپ نے کہنا ہے کہ مجھے جادوگر سے کیا ہو گئی ہے؟ دیر ہو گئی، دیر سے چھٹی ملی ہے، اس لیے میں دیر سے آیا ہوں۔ بات چلتے 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 کچھ عرصہ گزر گیا۔ ایک دن نا وہ جا رہا تھا راہب کے پاس، جادوگر کے پاس۔ رستے میں ایک بہت بڑا جانور ہے، رستے میں کیا ہے؟ بہت بڑا جانور ہے۔ ادھر کے لوگ ادھر کھڑے ہیں، ادھر کے لوگ ادھر کھڑے ہیں۔ اس نے رستہ تمام لوگوں کو بند کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ آج امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ لڑکے نے کہا آج امتحان کا وقت آ گیا ہے، آج امتحان لیتے ہیں کہ جادوگر کا دین سچا ہے یا اس راہب کا دین سچا ہے۔ یہ جو اللہ اللہ سکھاتا ہے راہب، اس کا دین سچا ہے یا اس جادوگر کا دین سچا ہے؟ اس نے پتھر اٹھایا، جو ہی پتھر اٹھایا نا، اس نے کہا کہ اے اللہ، اگر اس راہب کا دین تیرے نزدیک ہے وہ سچا تو اس پتھر دے ذریعے اس جانور نو کے کرو تو مار دے۔ اس جو ہی پتھر مارا نا تو وہ جانور کی تھی گیا، مر گیا۔ لوگوں نے آمد رفت رستے تے کی ہو گئی؟ شروع ہو گئی۔ لوگوں نے آمد رفت رستے تے شروع ہو گئی۔ پورے علاقے کے اندر شور مچ گیا کہ وہ جو لڑکا تھا نا، جادوگر کے پاس جادو سیکھتا تھا، تو اس کو تو بہت بڑا ماہر جادوگر ہے، پورے علاقے میں چرچا ہو گیا۔ لوگ اس کے پاس آنے لگے، دعائیں کراتے ہیں، جو ذاتی طور پہ پدیشی طور پہ بھی اندھا ہے وہ بھی آتا ہے، دعا کراتا ہے، اللہ کے نام سے وہ دعا کرتا ہے، اللہ اس کو شفا مریض کو دے دیتا ہے۔ پھر وہ مادر زاد اندھا یا کوڑی والا جو بھی مریض اس کے پاس آتا نا، وہ دعا کرتا اللہ سے، اللہ اس کو شفا دے دیتا۔ اس بادشاہ کا ایک وزیر تھا، بادشاہ کا ایک وزیر تھا، وہ نبینا تھا۔ اس کو جس وقت پتہ چلا نا تو وہ آیا بڑے تحفے تحائف لے کے۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے آنکھیں دلوا دی نا، دے دی نا، تو یہ جتنی بھی چیزیں میں لایا ہوں یہ سب کے لیے آپ کے لیے ہے، اگر آپ نے مجھے شفا دے دی۔ اس نے کہا میں شفا نہیں دے سکتا، میں شفا نہیں دے سکتا، نہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ شفا ہے، لیکن شفا دینے والی ایک ہی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں آپ کے لیے، آپ کو نظر تو مل جائے گی، آنکھیں تو مل جائیں گی، لیکن آپ میرے ساتھ کیا کریں؟ وعدہ کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کون سا وعدہ؟ اس نے کہا کہ آپ اس اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں ایمان لے آتا ہوں اللہ کے اوپر۔ اس نے ایمان لایا اور اس کے لیے کیا کی؟ دعا کی، اللہ نے اسے آنکھیں دے دی، اللہ نے اسے آنکھیں دے دی۔ وہ بادشاہ کے سامنے گیا، کام کرتا تھا، جیسے آنکھیں پہلے تھیں، بعد میں نظر خراب ہو، جس طرح پہلے کام کرتا تھا نا، اس طرح اس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی تجھے تعجب کیا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اس نے کہا میرے اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں۔ اس نے کہا میں نے آنکھیں تجھے دی ہیں؟ میں نے تجھے آنکھیں نہیں دی۔ اس نے کہا نہیں، جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے،
جو کیا ہے میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے، اس نے مجھے آنکھیں دی ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا میرے علاوہ تیرا کوئی اور بھی رب ہے؟ اس نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کیا، مارنا پیٹنا شروع کیا۔ جو ہی مارنا پیٹنا شروع کیا، اس نے کہا بتاؤ یہ تعلیم آپ کو کس نے دی ہے؟ اس نے لڑکے کا نام بتا دیا، لڑکے کا نام بتا دیا اور لڑکے کو مارا پیٹا۔ لڑکے نے اس راہب کا نام بتا دیا کہ مجھے یہ تعلیم اس راہب نے دی ہے جادو کی۔ اس نے جس وقت بادشاہ نے لڑکے کو بلایا نا، بادشاہ نے کہا آپ تو بڑے ماہر جادوگر بن گئے ہیں، بہت بڑا آپ کے جادو کا کیا ہو گیا، بڑا چرچا۔ اس نے کہا نہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے جو رب نے مجھے سکھایا ہے، جو رب نے مجھے اور راہب نے سکھایا، اللہ کا دین جو اس راہب نے مجھے سکھایا۔ اس نے کہا اچھا تیرا کوئی اور رب ہے میرے علاوہ، تیرا کوئی اور رب ہے؟ اس لڑکے نے کہا ہاں جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے، میرا رب آپ نہیں ہے، میرا رب کیا ہے وہ ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تعلیم آپ کو کس نے دی ہے؟ اس نے کہا مجھے راہب نے دی۔ راہب کو بلوایا گیا، راہب کو کہا کہ یہ دین چھوڑ دیں، یہ جو تعلیم آپ دیتے ہیں نا اس دین کو تعلیم دینا بھی چھوڑ دیں، اور یہ جس دین کے آپ اوپر پکے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے اپنے فوجی تیار کیے، اس کو آرے کے ساتھ 2 ٹکڑے کر دیا، آرے کے ساتھ 2 ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس لڑکے کو کہا کہ آپ کیا کریں، یہ دین چھوڑ دیں؟ اس نے کہا جی نہیں۔ اس نے فوجی تیار کیے، اس نے کہا کہ اس کو لے جاؤ پہاڑ کے اوپر، اور جس وقت پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچو نا آپ نے اس کو کیا دینا ہے، دھکا دینا ہے، گرا کے اس کو مار دینا ہے۔ کیا یہ ختم ہو جائے گا، اس کا دین بھی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کا استاد ختم ہوگا، یہ بھی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے اپنی ربوبیت کا خدشہ کیا، اس وجہ سے اس نے جو ہی کیا نا پہاڑ کی چوٹی کے اوپر پہنچے نا، انہوں نے جب دھکا دینا شروع کیا نا تو اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ جس طرح تو چاہے میں نے بچا دے، انہاں کو نجات دے۔ وہ پہاڑ بچہ بچ گیا تے پہاڑ دی چوٹی تو اسے پائی گرے دے کیے ہو گئے، غرق ہو گئے، کیے ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ وہ بچہ ہنسنا کھیڑنا پھر بادشاہ دے دربار جا گیا۔ بادشاہ کیا ہاں بچ گیا، میرے سپاہی کدے گئے کہ او تو پھر نار تھی گئے، کہ تھی گئے نا او تو جہنم پھر نار تھی گئے تے اللہ نے میں نے بچا گدا، میں بچ کے آ گیا۔ اس نے پھر چند سپاہی پھر تیار کیے، اس نے کہا اس کو لے جاؤ کشتی کے اندر بٹھاؤ، جب سمندر کے درمیان میں پہنچنا اس کو دھکا دے دینا۔ کیا کرنا؟ اس کو دھکا دے دینا۔ سپاہیوں نے ایسے کیا، بچہ کیا اس نے دھکا دیا بچے کو، کشتی الٹی، وہ غرق ہو گیا درج سمندر کے اندر، بچہ بچ کے پھر آ گیا بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ اس نے کہا آپ مجھے موت نہیں دے سکتے، آپ مجھے موت نہیں دے سکتے، جس طرح آپ ہزاراں لکھاں تدبیراں چل رہے ہیں نا، جب رب مجھے موت نہ دے گا نا آپ مجھے موت نہیں دے سکتے۔ اگر آپ مجھے مٹانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، میرا نام ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ایک تدبیر میں آپ کو بتاتا ہوں، اس تدبیر کے اوپر آپ مجھے ختم کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا وہ کون سی تدبیر ہے؟ اس نے کہا مجھے سولی پہ لٹکاؤ۔ کیا کرو؟ سولی پہ لٹکاؤ، اور یہ جو میری تیر کمان ہے نا اس سے ترکش سے تیر نکالو، کیا کرو مجھے مارو، لیکن آپ نے یہ بات کرنی ہے بسم اللہ رب ھذا الغلام، بسم اللہ رب ھذا الغلام، میں اے تیر مار رہا اس لڑکے دے رب دے جڑا کہ اس لڑکے دا کہ رب اس دے نا دا، اس دے نا دا میں تین تیر مار رہا جڑا تیرا کہ رب، جو اتر تیر مارا نا اس نے تے کمپٹی پہ لگا، بچہ کیا ہو گیا، فوت ہو گیا، کیا ہو گیا، فوت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ لوگاں تو شور مچا دیتا کہ اس لڑکے نے دین تک کہ سچا، کیونکہ اس نے جڑی تدبیر دسی رب دے نا، اس دے رب دے نا تے کہ مارا، اس نے تیر مارا تو تاں مویا، پہلے تے جو تدبیریں کر چکا تھا ان تدبیروں سے تو یہ نہیں مویا۔ لوگ دھڑا دھڑ اسلام کے اندر داخل ہونے شروع کی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں خندق کھودیں۔ کیا کھودیں؟ خندق کھودیں۔ خندق کے اندر ہر لوگوں کو کیا دی؟ دعوت دی، اس کے اندر لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑی انہوں نے جمع کی، لوگوں کو جو بھی کلمہ پڑھتا ہے نا پکڑ کے کہ ہم تو ایمان لائے اس لڑکے کے رب کے اوپر، ہم ایمان لائے اس لڑکے کے رب کے اوپر، لوگوں کو دھڑا دھڑ اس آگ کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ پھینک رہے ہیں۔ کیا پھینک رہے ہیں؟ ایک عورت ہے، اس کے پاس بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ یہ دین چھوڑ دو، یہ مذہب چھوڑ دو لڑکے والا، نہیں تو یہ بچہ چھین کر آپ کے بچے کو کہاں ڈالا جائے گا؟ آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اس نے کہا میں یہ نہیں چھوڑتی۔ انہوں نے فوجیوں نے بچہ چھینا، آگ کے اندر پھینک دیا۔ آگ سے اس بچے نے کیا دی؟ آواز دی، اے میری ماں گھبرانا نہیں، یہ بظاہراً تو کیا ہے
آگ ہے لیکن رب نے میرے لیے کیا بنا دیا؟ گلزار بنا دیا۔ آپ دیر نہ کریں، آگ کے اندر آ جائیں، آگ کے اندر آ جائیں۔ انہوں نے کہا چھوڑ دے، نہیں تو ہمیں تجھے بھی کیا کر دیں گے؟ پھینک دیں گے۔ عورت نے ایک کیا نہ دو کیا، اور آگ کے اندر کیا لگا دی؟ چھلانگ لگا دی۔ اس بادشاہ نے کیا کیا؟ جو آگ جلائی تھی نا مسلمانوں کو جلانے کے لیے، وہ پاس بیٹھے تھے، مسلمان تو جلے نہیں، رب نے ان کو کیا کر دیا؟ آگ کو گلزار بنا دیا۔ لیکن جو آس پاس بیٹھے تھے نا، رب نے ان کو کیا کر دیا؟ جلا کے راکھ کر دیا۔ جلا کے جو لوگ تماشا مسلمانوں کا دیکھ رہے تھے، ان کو رب نے کیا کیا؟ آگ کے ساتھ جلا کے کیا کر دیا؟ راکھ کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا۔ پیچھے تھا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، ان سے موالات نہ کرو۔ یہاں فرمایا کہ منافقین اور کفار سے، منافقین اور کفار سے دوستی نہ کرو۔ کیوں؟ کہ وہ آپ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ آپ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے دین کا مذاق اور کھیل؟ مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب اپنے سنادین اپنے ہم مسلوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر ان کے ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ شرک کرنا کیا کر دیتے ہیں؟ شروع کر دیتے ہیں، جن کو اللہ نے کیا دی تھی؟ کتاب دی تھی۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ڈرتے ہو اللہ سے، اللہ سے ڈرو۔ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم کیا ہو؟ ایمان والے ہو تو کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو، دین کو کھیل تماشا نہ بناؤ، دین کو کھیل تماشا نہ بناؤ۔ یہی حالت آج ہماری بھی ہے، ہم جس کے پاس بیٹھتے ہیں اس کے ہو جاتے ہیں، اس سے اٹھ کے دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو ہم اس کے گیت گانے شروع کر دیتے ہیں کہ آپ بہت چنگے ہیں، آپ کیا ہیں؟ بہت چنگے ہیں، آپ ایسے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ وہ آپ بڑے اچھی کیا کرتے ہیں؟ تقریر بھی کرتے ہیں۔ یہ تھاپڑا جس کے پاس جاتے ہیں اسی کی، یہ منافقوں کی عادت ہے۔ یہ کس کی عادت ہے؟ منافقوں کی عادت ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کے دین کو مذاق بناتے ہیں، کھیل تماشا سمجھتے ہیں۔ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کے ہو جاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم بلاتے ہو نا ان کو نماز کی طرف، تو وہ ٹھہراتے ہیں اس کو مذاق اور کھیل۔ کس طرح؟ یعنی وہ ہیں تو منافق، ہیں تو کیا؟ منافق۔ منافقانہ طور پہ انہوں نے کیا پڑھا ہے؟ کلمہ پڑھا ہے۔ آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کے سو جاتے ہیں، دوسروں کے پاس جاتے ہیں تو دوسرے کو جاتے ہیں۔ یہ جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا، یہ جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یہ آپ کے دین کا مذاق اور تمسخر کے لیے پڑھتے ہیں، دین کا مذاق ہو اور اس کو کھیل تماشا بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ویسے کیا ہیں؟ وہ منافق ہیں۔ کیا ہیں؟ منافقانہ طور پہ وہ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو مسلمان، آپ کو مومن سمجھانے کے لیے۔ کیا سمجھیں؟ کہ مسلمان ہمیں کیا سمجھیں؟ مومن سمجھیں۔ مسلمان ہمیں کیا سمجھیں؟ مومن سمجھیں، مسلمان سمجھیں۔ لیکن میرے پاک پیغمبر وہ مومن نہیں ہیں، وہ مومن نہیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ منافق ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون۔ یہ اس لیے وہ کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہیں؟ بے وقوف ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ بے وقوف ہیں۔ وہ رب کو دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، مومنوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ ولکن انفسہم، لیکن وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے اس بات کا، ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، نبی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ رہے اور دین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ رہے، اپنا ہی کیا کر رہے ہیں؟ نقصان کر رہے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا۔ میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون، کیا تم انتقام لیتے ہو؟ منا الا ان آمنا باللہ، ہم سے اس بات کا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ ہاں تم اس وجہ سے نہیں نہ مان رہے، تم اس وجہ سے ایمان نہیں لے کے آ رہے، اللہ کی توحید کو نہیں مان رہے، دلائل وحدانیت کو نہیں مان رہے، اللہ کی وحدانیت کو، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لے آئے۔ کیا ہے؟ ہم اللہ کے اوپر ایمان لے آئے۔ تم ہم سے انتقام صرف اس بات کا لے رہے ہو
کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہی اکیلا کیا ہے مشکل کشا ہے، روا ہے، نظر و نیاز منت منوتی چڑھاوے کے لائق صرف کون ہے؟ رب کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ وما انزل علینا، اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اس پر ہمارا ایمان ہے۔ وما انزل من قبل، اور جو ہم سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں، ہمارا تو تمام کتابوں کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کے اوپر بھی ایمان ہے، تمام کتابوں کے اوپر بھی کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر لوگ جو ہیں وہ کیا ہے؟ نافرمان ہیں، اکثر لوگ کیا ہیں؟ نافرمان ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں هَلْ تَنْقِمُونَ إِلَّا، سورۃ بروج کے اندر وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور وہ آپ سے انتقام نہیں لیتے، صرف اس وجہ سے لیتے ہیں کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، آپ اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، آپ اللہ کے اوپر کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے۔ تو وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے یا اہل الکتاب هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا، تم ہم سے انتقام اس لیے لیتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے اہل کتاب تم ہم سے اس لیے انتقام لیتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، اور جو ہم پر کتاب نازل ہوئی اس لیے اس کے اوپر ہم ایمان لائے، اور جو ہم سے پہلے کیا ہوئے ہیں کتاب نازل ہم تمام کتابوں کے اوپر ایمان لے آئیں۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ نافرمان اور فاسق ہوتے ہیں۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، ان کے کیتا منافقین نے، کفار نے مسلمانوں کو تانا دیا، کیا دیا؟ مسلمانوں کو تانا دیا، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، آپ کا جو دین ہے یہ سب سے بدتر ہے۔ یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو کہنے لگے وہ کفار اور منافق لوگ کہ جو آپ کا دین ہے نا، الیاذ باللہ، یہ سب سے کیا ہے؟ بدتر ہے۔ لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر اعلان کرو کہ ان کو بتاؤ کہ کس کا دین بدتر ہے، کس کا دین کیا ہے؟ بدتر ہے۔ کہہ دیجیے میرے پاک پیغمبر هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک بدلے کے لحاظ سے بدتر چیز ہو کس کی ہے؟ کس کا دین کیا ہے؟ بدتر ہے۔ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، ہاں جن کے اوپر اللہ نے کیا کی؟ لعنت کی، اور کیا ہوا؟ ان کے اوپر غضب غصے ہوا۔ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے نا شیطان کی عبادت کی، اللہ کو چھوڑ کے شیطان کی عبادت کی، یا اس کا دوسرا معنی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کی، رب نے ان کو کیا بنا دیا؟ خنزیر اور بندر بنا دیا، خنزیر اور بندر بنا دیا۔ جنہوں نے بندر ان کو بنایا تھا جنہوں نے ہفتے کے دن میں کیا کی تھی؟ زیادتی کی تھی، شکار کیا تھا۔ اور خنزیر کن کو بنایا تھا؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا کیا تھا؟ من اور سلوہ کا کیا کیا تھا؟ مطالبہ کیا تھا کہ آسمانوں پہ پکی پکائی کیا آئے، ہمارے لیے کھانا آئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آئے گا تو صحیح، رب نے فرمایا میں دوں گا تو صحیح، لیکن اگر انہوں نے نہ مانا نا تو میں ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ جہان والوں میں سے کسی کو میں عذاب ہو، سورت اس کے اندر سورت نساء کے بالکل آخر میں ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ اس سے پہلے کبھی جہان والوں کو میں نے عذاب نہیں دیا۔ جس وقت پکا پکایا کھانا آسمانوں سے آیا انہوں نے انکار کیا، اللہ رب العزت نے ان کی انسانوں والی صورت مسخ کر کے ان کو کیا بنا دیا؟ خنزیر بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ خنزیر بنا دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہی خنزیر ہیں، یہی وہی بدر ہیں؟ نہ، جن رب نے صورت مسخ کی تھی اللہ رب العزت نے ان کا تمام کیا کر دیا؟ تمام کام ختم کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، ان کا نام و نشان بھی نہیں رہا۔ یہ سور اور بندر ان سے پہلے بھی تھے، سور اور بندر کیا تھے؟ ان سے پہلے بھی تھے۔ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، رب نے فرمایا درجے کے لحاظ سے کیا ہیں؟ یہ لوگ بدتر ہیں، درجے کے لحاظ سے یہ کیا ہیں؟ یہ لوگ بدتر ہیں۔ واضل عن سواء السبیل، یہ سیدھے راستے سے کیا ہو گئے ہیں؟ بھٹک گئے ہیں، سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ رب کو چھوڑا، رب کے علاوہ اوروں کے سامنے کیا کرنے؟ سجدے شروع کر دیے۔ اور ایمان والوں کو تکلیفیں مصیبتیں اس لیے دیں کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم صرف رب کو مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے۔ اللہ رب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا، دوست نہ بناؤ ان لوگوں کو جو ٹھہراتے ہیں تمہارے دین کو ہزواً ولعبا، مذاق اور کھیل، من الذین، ان لوگوں میں سے،
اوت الکتابہ جنہیں دی گئی تھی کتاب من قبلکم تم سے پہلے والکفار اولیاء اور نہ کفار کو اپنا دوست بناؤ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو ایمان والے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اور جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف اتخذوها هزوا ولعبا تو وہ ٹھہراتے ہیں اس کو مذاق اور کھیل ذالک بأنہم یہ اس لیے کہ وہ قوم لا یعقلون بے وقوف لوگ ہیں قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب حال تنقمون کیا تم انتقام لیتے ہو منا ہم سے صرف صرف اس بات کا کہ آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وما انزل الینا اور اس پر جو نازل ہوا ہم پر وما انزل من قبل اور اس پر جو نازل ہوا پہلے وان اکثرکم فاسقون اور یہ کہ اکثر تم میں سے کیا ہے نافرمان ہیں قل هل انبئکم کہہ دیجیے کیا میں تمہیں بتاؤں بشر من ذالک اس سے کہ بدتر چیز مثوبتاً عند اللہ بدلے کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک کون سی بدتر چیز ہے من لعنہ اللہ وہ کہ جس پر اللہ نے لعنت کی وغضب علیہ اور اس پر غصہ ہوا وجعل منہم القردۃ اور اس نے بنا دیے ان میں سے بندر والخنازیر اور سور وعبد الطاغوت اور جس نے بندگی کی شیطان کی اولئک شر مکانہ یہی ہے بدتر درجے میں واضل عن سواء السبیل اور بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے رستے سے